سورہ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ سورہ الحجرات اس کی پہلی آیت۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر کیا، اپنے نبی کا بھی ذکر کیا، کہا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے، فرمان، حکم، سنت اور عمل کے سامنے اپنی رائے، قیاس، اجتہاد کو ترک کر دینا چاہیے۔ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا، اپنی رائے کو اس کے سامنے نہیں لانا چاہیے۔ اپنی بات کو اللہ کے نبی کی رائے کے سامنے، بات کے سامنے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں پہ نبی کی بات آ جائے، اپنی بات کو پس پشت ڈال دو۔ جہاں پہ قرآن کی بات آ جائے، اپنی باتوں کو پس پشت ڈال دو۔ جو بھی بات قرآن سے اور اللہ کے محبوب کے فرمان سے ٹکرا جائے، اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ عید قربان کا موقع تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے کہ جب آپ عید پڑھ لیتے تب جا کر آپ قربانی کیا کرتے۔ ایک آدمی آیا، اس نے عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کو قبول نہ فرمایا۔ اب کیوں نہ قبول فرمایا؟ اب دیکھیں، جانور بھی وہی ہے، ذبح کرنے والی چھری بھی وہی ہے، دن بھی عید کا ہے، جس نے قربانی کی بندہ بھی وہی ہے، لیکن عمل چونکہ اللہ کے نبی سے پہلے کر لیا۔ لا تقدموا، اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آگے آگے نہیں چلنا۔ تو یہ عمل جو تھا، قربانی صحیح طریقے سے ادا کی گئی، سارے معاملات ٹھیک تھے، لیکن وقت جو تھا وہ اللہ کے نبی سے پہلے تھا۔ حضور کی سنت کو ترک کیا۔ حضور عید پڑھنے کے بعد قربانی کرتے تھے، اس نے پہلے کر دیا، اللہ نے قربانی کو قبول نہیں فرمایا۔ 3 افراد ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سیدنا علی، عبداللہ بن عمر، عثمان بن مظعون، صحابی رسول ہے، اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے بارے میں دریافت کیا، آپ کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا۔ تو ازواج مطہرات کی طرف سے بتایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل ہے، وہ تو راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو روزے رکھتے ہیں، کثرت عبادت ہے، نفلی عبادت کی کثرت ہے، یعنی آپ کا ہر لمحہ جو گزرتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، نفلی عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ جس کو عرش والا رب کہے کہ کچھ دیر آرام کر لیا کرو۔ اب جب ان تینوں صحابہ نے دیکھا اس عمل کو، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی تو وہ ہیں کہ جو گناہوں سے معصوم ہیں، جن کے ذمہ گناہ نہیں ہے، وہ گناہوں سے پاک ہیں، اور ان کی عبادت کا، ان کی ریاضت کا، ان کے ذکر کا یہ عالم ہے، تو ہم تو نبی بھی نہیں، رسول بھی نہیں، ہمارا وہ مقام بھی نہیں، ہمیں تو ان سے بڑھ کر اللہ کا ذکر اور اللہ کی بات کرنی چاہیے۔ اب وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے اور تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں ساری رات نفلی عبادت ہی کرتا رہوں گا، اور میں نے کوئی کام نہیں کرنا، میں نے سونا نہیں ہے، سونے کو اپنے اوپر حرام کر لینا ہے، اور میں نے نفلی عبادت کرنی۔ دوسرے نے کہا میں زندگی بھر روزانہ نفلی روزے رکھوں گا، اور تیسرے صحابی نے کہا میں ساری زندگی عورتوں سے الگ رہوں گا، نہ بیوی اور بچے ہوں گے، نہ کمانے کی فکر ہوگی، اور نہ ہی جو ہے وہ روزانہ کے گھر کے معاملات ہوں گے، آزاد ہوں گا، بس اللہ کی بات کرتا رہا۔ تینوں نے یہ مصمم ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم نے ساری رات جا کر اللہ کی بات کرنی ہے، ہم نے شادیاں نہیں کرنی، ہم نے جو ہے وہ کثرت سے روزے رکھنے ہیں، ہم نے صرف اللہ اللہ کیے جانا۔ یہ بات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اَأَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، فرمایا کہ کیا تم نے یہ کہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں
واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور میں تم سے زیادہ تقوی میں ہوں۔ لکنی اصوم و افطر، حضور فرماتے ہیں لیکن پھر بھی میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ وَأُصَلِّي وَأُرْقُدُ، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کر لیتا ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں اتزوج النساء، اور میں نے کئی عورتوں سے نکاح کر رکھا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت اور میرے طریقے سے روح گردانی کی وہ میری امت سے نہیں ہوگا۔ میرا طریقہ ہے کہ میں نکاح کرتا ہوں تو روح گردانی نہ کرنا، میں عبادت بھی کرتا ہوں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ اگر تم جو ہے کہتے ہو کہ میں صرف سارا کچھ ترک کر کے جو ہے وہ اللہ اللہ کریں گے، روزے رکھیں گے، راتوں کو عبادت کریں گے، حقوق العباد ادا نہیں کریں گے، میرے مصطفیٰ نے اس عمل سے منع فرمایا حقوق العباد بھی ادا کرو اور اللہ کے فرائض کو بھی ادا کرو۔ کیونکہ حضور نے فرمایا میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا جب میں ایسا عمل نہیں کرتا تم کیوں کرو گے؟ گویا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا، لا تقدموا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے نہیں بڑھنا بلکہ ان کے پیچھے پیچھے، احکامات کے پیچھے پیچھے ان کو فالو کرنا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کیا ہماری خوشیاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہیں؟ کیا ہمارے جو غم ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہیں؟ کیا ہماری تجارتیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہیں؟ اگر ہم ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے حکم ہے لا تقدموا، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے نہ بڑھو بلکہ ان کی پیروی کرو۔ جب پیروی کرو گے تو اس میں تمہارے لیے نجات ہے۔ اس فرمان رسول نے یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ جو نبی کی سنت سے اعراض کرے، طریقہ رسول سے روح گردانی کرے، حدیث مصطفیٰ سے آگے بڑھ جائے اور پیش قدمی کرے، تقدم کو اختیار کرے گا، وہ امت رسول سے خارج ہو جائے گا۔ جس نے تقدم کو خیال کیا، پیش قدمی کی، آگے بڑھنے کی کوشش کی، وہ امت رسول میں سے نہیں۔ اگرچہ وہ سجدوں کی کثرت سے اس کے ماتھے پہ محراب پڑ جائے، رکوع کر کر کے کمر جھک جائے، کثرت قیام کی وجہ سے گردن میں اکڑاؤ آ جائے، وظیفے پڑھ پڑھ کر تسبیح ٹوٹ جائے، مجالس ذکر میں بیٹھ بیٹھ کے گھٹنے میں سوزش آ جائے، کثرت قعود سے متمرم ہو جائیں، شب بیداری سے آنکھیں سرخ ہو جائیں اور اذکار سے زبان تھک جائے، اللہ کا ذکر کر کر کے زبان تھک جائے، چلے کاٹ کاٹ کر جسم جو ہے وہ سوکھ جائے، لیکن اگر اس نے سنت رسول کی اتباع نہیں کی، اس نے قرآن کے احکامات کی اتباع نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کو چھوڑ کر یہ کام کیا ہے، تو اس کی ریاضت کی، اس کی عبادت کی، اس کے ذکر کی، اس کے افطار کی کوئی اہمیت اور حیثیت باقی نہیں رہتی۔